اور ہم امید کرتے ہیں ساڑھے اتو لنگ کے جانا ہے پاکستان دے اتو کوشش کریں یار آجا. نہیں ایک اور بات بھی ہے نا کہ وہ ایک کچھ ذرائع امریکی یو آر اویئر آف دیٹ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس سے پہلے بھی وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے کسی کوئی معاملہ طے پا جائے تاکہ وہ بھی ان کو اپنے جو لوگوں کو اپنے امریکی عوام کو بھی تھوڑی سی فیس سیونگ دینی ہو. بہرحال وال اسٹریٹ جرنل نے اس پہ کیا لکھا ہے ذرا دکھائیے گا اسکرین پہ کہ آئندہ ہفتے جو بیسکلی ایران وار ہینگز اوور چائنا سمٹ اور as the heads of world's two superpowers meet in Beijing this week, President Trump and Chinese leader Xi Jinping will have another nation looming over their summit, and that is Iran. So یہ ایک بڑا معاملہ ہے. تو اس پہ جناب پہلا جو پروگرام میں ہم نے جس طرح سے ان سے سوال کیا اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ کوئی رائے دیں, پلس یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ آتے ہوئے ممکنہ طور پر پاکستان آ سکتے ہیں, کوئی MOU ہو سکتا ہے, کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ ایرانینز کا جو سٹینس ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے, نہ کوئی ایسا مطالبہ انہوں نے کیا نہیں ہے جو ناجائز ہو کہ وہ اس سے پیچھے ہٹیں یا کوئی مزید دیں. یور تھاٹس؟ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کو کیا یہ قبول ہے کہ اگر کوئی MOU سائن ہوتا ہے بٹوین ایران اینڈ USA اس کا گارنٹور چین بنے. یہ اب ڈیسیجن لینا ہے امریکہ نے. اگر تو وہ چین کو بطور گارنٹور بٹوین US اینڈ ایران جو ایشو ہے اس کے طور پر اگر لینا چاہیں گے تو پھر وہ واپسی پر ہوگی ان کی پاکستان آمد, اور اگر ان کو نہیں لینا چاہیں گے تو پھر ممکن یہ ہے کہ جاتے ہی وہ یہاں پر چند گھنٹوں کے لیے 2 سے 4 گھنٹوں کے لیے آ جائے. لیکن ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. یعنی دونوں صورتوں میں آپ کو لگتا ہے امکان ہے؟ جی وہ پاکستان تو انشاءاللہ میری جو انفارمیشن یہی ہے, میرے کانوں تک جو بات پڑی ہوئی ہے اور میں پچھلے 3-4 دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی پاکستان آنے کے امکانات بہت روشن ہیں. اور اب تو کوئی جو انٹرنیشنل میڈیا ہے, امریکن میڈیا ہے, وہ بھی اس حوالے سے کو بات کر رہا ہے کہ وہ کنسیڈر کر سکتا ہے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ اب کیا ہوتا ہے, کیا وہ کتنی اہمیت دیتا ہے چین کو اور چین کو کیا کس رول میں دیکھنا چاہتا ہے. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس خطے کے اندر کیا امریکہ چاہے گا کہ وہ چین کے پاس کنٹرول چلا جائے اور جب اس نے بات کرنی ہو تو وہ آیا چین کرے. ایک یہ پاسبلٹی بھی ہے. اب یہ باتیں جو ہے نا بہت سی تھیوریز آ رہی ہیں کہ اب امریکہ ہر خطے کے اندر اپنی پریزنس نہیں چاہ رہا, وہ اس کے ایکسپینڈیچرز بہت پڑ رہے ہیں تو وہ مختلف جگہوں پر اپنے جو ہے نا وہ ایک سارٹ آف اے فوکل پرسن رکھا جائے گا جس کے ساتھ وہ کنیکٹ کر کے وہاں سے وہ چیزوں کو ہینڈل کرے یا ان چیزوں کو ڈیل کرے یا اپنے انٹرسٹ کو وہاں سے جو ہے وہ سیف گارڈ کرے یا ان کو جو ہے وہ اپنے اہداف حاصل کرے. تو اب بنیادی بات تو ایک یہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پبلک پوسچرنگ جو ہے نا وہ تو انہوں نے چھوڑی نہیں ہے, نہ ایران نے اور نہ امریکہ نے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ جناب یہ جو ان کا مطالبات ہیں میں ان سے خوش نہیں ہوں, یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے امپورٹنٹ ہے. ایران بھی اپنے آپ کو نیریٹو بلڈنگ کے اندر جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں, انہوں نے تو یعنی دنیا کو اس وقت حیرت زدہ کر دیا کہ جتنی زبردست جو انفارمیشن وارفیئر کے اندر یا جس طرح انہوں نے اپنی نیریٹو بلڈنگ کی ہے. بے شک ایک بات تو یہ ہے. اب وہ تھریٹ یہ بھی کر رہے ہیں کہ یہ اس کا مسئلہ پتہ آپ کو ہوگا. دیکھیں آپ نے موبائل کو دیکھا نا تو مجھے یاد آ گئی وہ بات کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ زیر زمین سمندر کی جو انٹرنیٹ کیبلز ہیں اگر وہ اڑا دی تو پھر اشفاق ستیش صاحب ہمارے پروگرام کے اندر نا جب سوال کرنے کے بعد موبائل نہیں دیکھیں گے تو یہ پرابلم بھی دیکھیں. آپ کا جو خبر گمن صاحب آپ کا جو مسئلہ ہے نا جو آپ کو اشفاق ستیش صاحب سے ہے وہ حل ہو جائے گا. نہیں میں بیسیکلی دیکھ رہا ہوں ایک اور مسئلہ بھی ہے. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آرامکو جو کہ دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسر ہے جی, وہ بیسکلی اس کے CEO کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ دی آئل مارکیٹ از بروکن. اچھا اب یہ آپ اندازہ کریں, وہ کہتا ہے کہ آج بھی اگر اسٹریٹ کھلتی ہے اٹ وڈ ٹیکس ایٹ لیسٹ منتھس فار دا آئل مارکیٹ ٹو ری بیلنس. اور وہ کس بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں, اب آرامکو کے جو ریزروز ہیں بیسکلی دے اسٹینڈ ایٹ 250 بلین بیرلز آف آئل. تو یہ دنیا کے جو ذخائر ہیں اس وقت, یا دنیا کے جو اس وقت ریزروز ہیں اس سے 5 گنا زیادہ آرامکو کے صرف اس وقت ذخائر ہیں جو ریزروز ہیں. تو بات یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے نا, تو معلومات رکھنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں, یا تو آپ لکھ لیں یا پھر آپ ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو موبائل میں. دیکھو میں تو اریٹیٹ نہیں ہوتا, میں تو پہلے یہ نوٹس بھی نہیں کیا تھا. یہ خاور گمن صاحب اکثر اس پر ہوتے تھے اریٹیٹ, تو میں پھر ان کو جو ہے نا دیکھتے ہوئے ان کے رنگ میں بھی رنگ گیا. اچھا رنگ گیا. میں نے بھی جب دیکھا تو میں نے کہا یار یہ تو ایسے ہی کر رہے ہیں نا, وہ صحیح پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی انہوں نے بات. چلیں وہ ان کی اپنی رائے, میں ان کی رائے کا احترام کرتا ہوں. چوئی صاحب اب آپ ذرا یہ بتائیں, پہلے میں ذرا ایک یہ ایرانز ایمبیسڈر ٹو چائنا ان کا اسٹیٹمنٹ بیسکلی یہ ہے رحمانی فضلی کا کہ رشیا اینڈ چائنا آر 2 major powers and given China's position with Iran and countries in the region it can guarantee any agreement. اچھا
ظاہر ہے کہ بیجنگ تو چوہدری صاحب سوال یہ ہے کہ بیجنگ ایران کی تو گارنٹی دے سکتا ہے, ایران کی گارنٹی تو پاکستان بھی دے سکتا ہے, ایران کی گارنٹی تو رشیا بھی دے سکتا ہے. دا $1 ملین کوشچن از کہ امریکہ کی گارنٹی کون دے گا, اسرائیل کی گارنٹی کون دے گا, اور اسرائیل کی گارنٹی تو شاید امریکہ بھی نہ دے. امریکہ کی گارنٹی, امریکہ کی تو گھر والے نہیں گارنٹی مان رہے اس ٹرمپ گورنمنٹ کی. وہ کہتے یہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, یہ ان کو صدارت سے ہٹائیں, ان کے بندوں کو فارغ کریں. ان کو منہ پر کہہ رہے ہیں ان کے وزیروں کو کہ تم لوگ نااہل ہو اور تم نے ملک کا اور قوم کا بٹھا بٹھا دیا ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو روب دبدبا تھا دنیا میں وہ خاک میں مل گیا ہے. ٹھیک ہے, بیکاز آف یور پالیسیز. کس نے کہا جنگ کرو, کس نے کہا جا کے حملے کرو. ابھی آپ فرما رہے تھے شروع میں کہ ایران جیتا نہیں ہے. بھائی ایران جیتا ہے کہ نہیں جیتا؟ ایران نے مقابلہ کیا امریکہ اور اسرائیل کا, بے شک, اور دونوں ناکام ہو گئے ایران کو ہرانے میں. اور کسی نے کیا فتح کا حاصل کرنی ہے؟ ایسے ہی ہے. If America and Israel failed to achieve their objective, as per American media, including Washington Post and others, کہ کچھ مقاصد انہوں نے جو بھی بتائے ہیں وہ کبھی نہ پورے ہوئے ہیں, نہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے اب مزید کوئی خون خرابہ کرا کے اب مقاصد حاصل کرنے کے لیے. تو ایران ہیز ون ہینڈز ڈاؤن. جی اچھا, میں جو سوال کا آدمی میں ضرور جواب دینا چاہوں گا. یہ گارنٹر سے متعلق آپ کو یاد ہوگا میں پہلے بھی ایک دفعہ پروگرام میں ذکر کیا تھا, آپ لوگوں نے اختلاف کیا تھا اس سے. جو گارنٹی اس سطح کے اوپر جو دے سکتا ہے نا ایک ادارہ, اس کا نام ہے قومی سلامتی, UN سیکورٹی کونسل. سیکورٹی کونسل کے اندر جو 5 پرماننٹ ممبرز ہیں نا, اور موجودہ جو دنیا کا نظام ہے اس میں یہ ہے کہ UN سیکورٹی کونسل, آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان کے اوپر حملہ کرنا تھا اس میں وہ سارا تھا UN سیکورٹی کونسل کو لیا تھا. اسی طرح عراق میں بھی گئے تھے, وہاں سے انہوں نے لیا, وہ سب کو ملا کے اس وقت ٹھیک ہے. سو ونس ان ایگریمنٹ is signed by all the permanent 5 UN سیکورٹی کونسل P5 کی سے اگر انڈورسمنٹ ہو جاتی ہے, جو کہ وہ جو چینی سفیر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی ممکنہ معاہدے کے لیے بڑی طاقتوں کی ضمانت ضروری ہے اور اسے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کیا جائے. سو اگر وہاں سے سائن ہو جاتے ہیں تو پھر نہ اس کی ہمت ہوگی, اسرائیل کی ہمت ہوگی. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ اس کے پیچھے پھر پوری جو پرماننٹ پاورز ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گی. لہذا ایک اگر یہ گارنٹی ہو جاتی ہے جس کو جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ویٹو کرے گا, سلامتی کونسل میں اگر کوئی وہاں سے چیز پاس ہونی ہے تو 5 ممبر کا ووٹ ضروری ہے. تو امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کوئی ایسا معاہدہ جو کہ اس UN سیکورٹی کونسل کا وزن اس کے پیچھے جائے. تو اگر یہ ایران یہ پش کر رہا ہے اور اگر ایران اس میں جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے, یقینی طور پر چائنا اکیلے اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لے گا, رشیا اکیلے اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لے گا. وہ کوشش کریں گے کیونکہ ظاہر ہے P5 کے اندر چائنا بھی ہے. میں خبر صاحب اس میں سنیں, میرا تھوڑا سا ڈس ایگریمنٹ اس پہ ہے. نہیں, میں آپ کو یہ پریکٹیکل جو ہے جو